جتنے بھی یہ پہاڑ، جتنے بھی یہ باغات، یہ محلات، اللہ نے سب کچھ زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے، زمین کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم پوری زمین کو خشک میدان بنا دیں گے، یعنی اللہ فرماتا ہے ہم سب کچھ ملیا میٹ کر دیں گے۔ ہم نے سب کچھ پہلے اس لیے بنایا زینت کے لیے، زمین کی زینت کے لیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے، اور ہم یہ دیکھیں کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، یعنی کون ان نعمتوں کو دیکھ کر ہم پر ایمان لاتا ہے، کون ہماری جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، کون ہماری قدر کرتا ہے، کون ہم پر ایمان لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ نے بندوں کو آزمانے کے لیے، زمین کے آبشار ہے، یہ زمین کی رونقیں، یہ زمین کی خوبصورتی بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا یہ سارے باغات، یہ سارے حیوانات، نباتات، معدنیات، اللہ فرماتا ہے ان دریاؤں کو، ان نہروں کو، سب کو ہم برابر ایک چٹیل میدان بنا کے چھوڑ دیں گے قرب قیامت۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے، اس آیت سے متعلقہ کچھ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو، اور اس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو، لہذا اس نے مہمانوں کو یکے بعد دیگرے بلا کر ان کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگیٹھیوں میں عود اور اگربتیاں سلگائیں، کمروں میں اعلیٰ قسم کے اسپرے کروائے تاکہ مہمانوں کے دماغ معطر رہیں، خوب فرحت و سکون پائیں۔ عقل مند مہمان ان جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور رخصت کے وقت اپنے اعزاز و اکرام کی بنا پر میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایک مہمان یہ ہے، اور فرمایا کہ لیکن بے وقوف مہمان کیا کرتا ہے؟ یہ تو ہے عقل مند، وہ ساری لوازمات کو دیکھ کر اپنے میزبان کی شکر بجا آویلت، جناب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے جو ہے وہ ہمیں عزتوں سے نوازا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جو بے وقوف مہمان ہوتا ہے وہ اس بدگمانی کا شکار ہوتا ہے کہ میزبان نے جتنا بھی اہتمام کیا یہ سبھی اشیاء اسے دینے کے لیے سجائی ہیں۔ بے وقوف سمجھتے ہیں سب کچھ شاید مجھے دے گا، میں لے کر جاؤں گا، یہ سب کچھ اس لیے سجائی ہیں، اور رخصت کے وقت انہیں اپنے ساتھ لے جائے، وہ اسی پر اڑا رہتا ہے، اور رخصت کے بعد اس کے سامنے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب مہمان جا رہا ہے تو سب کچھ سمیٹ لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی مثال اس بندہ کی ہے کہ جو کسی کے ہاں جاتا ہے اور سمجھتا سارا کچھ میرا ہے، اس کا سارا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جتنا کچھ سجایا ہے یہ بندوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے سب کچھ اس لیے دیا تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ اور اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک تیری دی ہوئی نعمتیں تھی، ہم نے خوب لطف اندوز ہوئے، تیرا کرم ہے۔ مگر بے وقوف سمجھتا کہ شاید اللہ نے مجھے دی ہیں اور میں مرنے کے بعد بھی لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی خوبصورت مثال جو ہے امام غزالی رحمہ نے سمجھانے کے لیے پیش کی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ اذ اول فتیۃ، جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی اور پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اب یہ پورا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ یوں سمجھ لیں پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار والے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں تو میری عبادت کرو۔ تو یہ 7 افراد تھے۔ اچھا یہ زمانہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو، تو یہ 7 افراد تھے، انہوں نے اس کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ 7 افراد اپنے ساتھ ایک کتے کو لے کر، کتا ان کا ساتھی تھا، تو ایک غار کے منہ میں چلے گئے۔ جب غار کے اندر گئے بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا انہوں نے میری عبادت سے انکار کیا ہے، تو بادشاہ بھی ان کے پیچھے پیچھے غار کے منہ پر آ گیا۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا،
ایک اپنے قاصد کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس غار کے منہ پر ایک بھاری بھرکم پتھر ڈال کے غار کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو، تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں، انہوں نے میری عبادت سے انکار کے اندر ہی مر جائیں۔ وہ جو قاصد تھا نا، وہ نیک، امانت دار، دیانت دار تھا، اس نے غار کا منہ تو بند کیا، اس نے وہاں پر ایک تختی لکھی، ان 7 بندوں کا نام لکھا، بادشاہ کا نام لکھا، کس سن میں ان کو قید کیا گیا، اس نے ساری تختی میں، یعنی ان کی پوری ہسٹری غار کے منہ میں ایک صندوق بنائی، صندوق کے اندر اس نے ڈال دی۔ وہ نوجوان سارے وہیں پر رہے، کتنے سال؟ 309 سال اس غار میں رہے۔ 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ 309 سال کے بعد وہ نوجوان زندہ ہوئے۔ جب زندہ ہوئے تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ ہم ابھی صبح سوئے تھے، شام کو ہماری آنکھ کھل گئی ہے، یہ شام کو سوئے، صبح ہماری آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا حصہ سوئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ اب 309 سال ہو گئے، ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، جو لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، وہ مر گیا۔ 309 سال ہو گئے، وہ مر گیا، اور بادشاہ اور آئے، کئی آتے رہے۔ ان میں سے ایک بادشاہ ایسا آیا کہ جو نیک تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، دین کی طرف بلاتا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دیکھو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ تو لوگوں میں ہو گئی بحث اس بات پر، توجہ رکھیں گے تب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ لوگوں میں ہو گئی بحث، بھلا مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے؟ اس بادشاہ نے دعا کی، پروردگار یہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی سبیل بنا میں ان کو سمجھا سکوں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اللہ نے اس بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ وہ جو اصحاب کہف تھے، اللہ نے انہیں 309 سال کے بعد زندہ کیا۔ اچھا، جب وہ زندہ ہوئے نا، غار کا منہ کھل گیا۔ اب ان میں سے کسی ایک نے اپنے دوست سے کہا کہ ایسا ہے، یہ پیسے ہیں، جاؤ بازار سے کچھ لے کر آؤ، اور خیال کرنا تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اب یہ پورا لفظ بلفظ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، پہلے تفسیر اس کی سمجھ لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا خبردار، اگر کسی کو پتہ چلے نا ہم یہاں چھپے تو فوراً بھاگ کر آ جانا۔ انہیں کیا معلوم ہم 309 سال بعد اٹھیں، انہیں تو پتہ چلا جب صبح سوئیں شام کو اٹھیں۔ اس کا خیال کرنا کوئی تمہیں جانچے نہیں، پرکھے نہیں، ورنہ بادشاہ کے پاس ہمیں پکڑ کے لے کے جائیں گے، بادشاہ پھر ہمیں اپنا وہی بنا لے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے یہ بندہ پہنچا نا دکان پر، اس نے وہ پیسے دکھائے تو دکاندار پریشان، یہ کون سی کرنسی ہے بھائی، ہیں یہ کون سی کرنسی لے کر آ گئے؟ اور کوئی بندہ ظاہر 309 سال کے بعد کئی آئے، کئی گئے، کئی مر گئے، بھئی یہ کون سی کرنسی ہے؟ تو ان میں ایک حکمرانوں کا جاسوس تھا، اس نے کہا یہ کوئی پرانی خزانہ ہے، یہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگا ہے۔ تو اس کو بندے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا بادشاہ ان کے پاس کوئی پرانے زمانے کا خزانہ ہے، یہ دیکھو، یہ سکے تو چلتے ہی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ بادشاہ کے بعد جب اس کو پکڑ کر گئے نا، تو بادشاہ نے کہا یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہاں سے لاؤں، یہی تو چلتا ہے، یہی تو رائج ہے۔ کہا کہ نہیں۔ جب اس سکوں کو دیکھا گیا تو اس سکے پر ظاہر سے آج بھی ہمارے یہاں پیسے میں ہوتا نا 2002 5، تو وہ ایک چیز رائج تھی سن، تو کہا یہ تو اس زمانے کا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو پھر اس نوجوان نے اپنا پورا واقعہ کہہ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا کہ صبح ہوئے شام۔ کہا کہ نہیں، 309 سال ہو گئے اس بادشاہ کو گئے ہوئے، 309 سال ہو گئے۔ تو بادشاہ نے دعا کیا کی تھی اس نے؟ اے اللہ تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کوئی تدبیر دکھا۔ تو لوگوں نے کہا بادشاہ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اور معجزانہ طور پر یہ نوجوان تیری دعا کا تصدق بن گئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا، تو کہا ہم کیسے مان لیں؟ کہا کہ چلو۔ تو وہ نوجوان نے بادشاہ نے شہر کے حاکم کو کہا کہ جاؤ یہ کہاں ہے نوجوان؟ تو وہ سارے آئے اس غار کے منہ پر، تو اس غار کے اندر وہ جو نیک شخص قاصد نے ایک تختی لکھی تھی، اس تختی کو نکالا گیا۔ اس تختی میں واقعی ان کا نام، اس بادشاہ کا نام، اور اس بادشاہ کے کارنامے جس وجہ سے نوجوان بھاگ کر آئے تھے، وہ پوری تختی مل گئی۔
شہر کے حاکم نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات درست ہے کہ یہ 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے، 309 سال کے بعد۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو، ان سب کو لے آؤ ہمارے پاس، یہ یہاں پر رہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اسی غار میں رہیں گے، ہم اسی غار میں رہیں۔ تو وہ نوجوان دوبارہ غار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے منت سماجت کی، کہا کہ نہیں۔ تو پھر قدرتی طور پر غار کا منہ بند ہو گیا، وہ غار میں رہے، پھر غار سے باہر نہیں آئے۔ پھر وہ غار میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر وہ بادشاہ کے پاس نہیں آئے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا ایسا کرتے ہیں، ہم اس جگہ پر ان کے نام کی ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ پھر اس جگہ پہ ایک مسجد بنائی گئی، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ جس دن یہ غار سے باہر آئے تھے اسی دن ہم سالانہ یہاں پر آ کر ایک یوم، ایک تہوار منایا کریں گے کہ یہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو ہم نے اس بات پر لوگوں کو آمادہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو اللہ نے بطور معجزانہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی ہے، اور اللہ نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے۔ تو ہم ہر سال آئیں گے، اس دن یہاں پر ایک تہوار منایا کریں گے۔ تو یہ پورا کا پورا واقعہ ہے اصحاب کہف۔ کہف کہتے ہیں غار والوں کو۔ تو یہ غار والوں کا جو ہے اس کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے پھر آگے بڑی زبردست چیزیں ہیں اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور انشاءاللہ ہم کل اس کو پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ رکھا، ٹھیک ہے جی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو جگایا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، أَيُّ الْحِزْبَيْنِ، کہ دو گروہ میں سے احصا کون شمار کرتا ہے، لما لبثوا امدا، کہ ان کے ٹھہرنے کی زیادہ مدت درست کون بتاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا تاکہ وہ جو دو گروہوں کا جھگڑا ہو گیا تھا نا، ہم جان سکیں کہ کون ان کے رہنے کی مدت کو درست بیان کرتا ہے۔ تو یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ پھر ان کا کتا ہے، کتا بھی غار میں رہتا ہے، پھر اللہ نے کتے کے بیٹھنے کا منظر بھی بیان کیا ہے، کتے کی شان کو بیان کیا ہے جو ان کے ساتھ غار میں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصحاب کہف، تو ان کا واقعہ بڑا عظیم الشان ہے۔ اور جناب امیر معاویہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزرنے لگے تو جناب امیر معاویہ نے کہا کہ میں یہاں جانا چاہتا ہوں، اصحاب کہف کی غار میں، فرمایا کہ آپ یہاں پر نہ جاؤ، منع کر دیا۔ فرماتے پھر اس کے بعد کچھ لوگ اس غار میں گئے تو وہ جل کر راکھ ہو گئے، وہ جل کر راکھ ہو گئے، کیونکہ منع تھا کہ یہاں پر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اصحاب کہف 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور قرآن نے بڑا زبردست ان کا بیان کیا ہے۔ کس نے کہا نہیں 4 تھے، کس نے کہا 5 تھے، کس نے کہا 6 تھے، کس نے کہا 7 تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں وہ کتنے تھے، یہ لوگ اندازے ہی لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔